اللہ 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 نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمدللہ عز وجل سلسلہ احکام القرآن میں روزے کے ٹاپک سے متعلق آج ہمارے ویڈیو نمبر 5 ہے، اور اس میں ہم ان صورتوں کو جانیں گے کہ جس میں روزہ ٹوٹنے کے سبب قضا اور کفارہ دونوں لازم آتے ہیں۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے صرف یہ جانا تھا کہ کن صورتوں میں صرف قضا لازم آتی ہے، کفارہ لازم نہیں آتا۔ آج ہم جانیں گے کہ قضا اور کفارہ کب لازم آتا ہے۔ تو شریعت نے کچھ شرائط مقرر کیے ہیں کہ یہ کنڈیشن پائی جائے تو تب اس شخص پر روزہ توڑنے کے سبب کفارہ بھی لازم آئے گا۔ قضا تو آئے گی ہی آئے گی، کفارہ بھی آئے گا۔ اب وہ شرائط کون سی ہیں؟ نمبر 1 ہے کہ ادائے رمضان کا روزہ ہو۔ اگر رمضان کا روزہ نہیں ہے، جیسے کوئی نفل یا کوئی اور واجب روزہ رکھ رہے ہیں، وہ ٹوٹ گیا یا توڑا تو پھر اس میں کفارہ نہیں ہوگا۔ ادائے رمضان کا روزہ ٹوٹے گا تو کفارہ ہوگا۔ دوسرا ہے رات ہی سے روزے کی نیت کی ہو، ٹھیک ہے، رمضان کے روزے کی رات سے نیت کی ہو۔ اگر کسی نے دن میں روزے کی نیت کی ہو اور پھر روزہ توڑا ہو تو پھر کفارہ نہیں آئے گا۔ پھر ہے بغیر کسی مجبوری کے جان بوجھ کے ٹوٹا ہو، یعنی کہ کوئی مجبوری نہ ہو اور جان بوجھ کے توڑا ہو، بھولے سے انجانے میں نہ ٹوٹا ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے لذت کا سبب بھی پایا جائے، مطلب وہ جس سبب سے اس نے روزہ توڑا ہے تو اس کا تعلق جو ہے وہ لذت والی چیز سے ہو، جیسے کھانا پینا کے کھانے سے جو ہے وہ لذت محسوس ہوتی ہے، یا جمع وغیرہ کہ یہ بھی لذت کا سبب بنتا ہے، تو یہ پایا جائے گا تو کفارہ لازم ہوگا۔ پھر ہے روزہ توڑنے کے بعد کوئی ایسا امر واقع نہ ہوا ہو جو روزے کے منافی ہو، جیسے کہ روزہ کسی عورت نے توڑا اور اس کے بعد اس کو حیض آ گیا، تو چونکہ یہ روزے کے منافی ہوتا ہے تو تب پھر کفارہ نہیں آئے گا، صرف قضا لازم آئے گی۔ یا بغیر اختیار ایسا امر نہ پایا گیا ہو جس کی وجہ سے روزہ افطار کرنے کی رخصت ہوتی ہے، جیسے کسی شخص نے روزہ توڑا اور روزہ ٹوٹنے کے بعد اسی دن وہ شخص ایسا بیمار ہو گیا کہ جس میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہوتی ہے، تو پھر کفارہ ساقط ہو جائے گا، پھر صرف قضا لازم آئے گی۔ یہ سب چیزیں جہاں جہاں پائی جائیں گی تو وہاں پر جو ہے وہ کفارے کا حکم لگے گا، اور ہر کنڈیشن کو پھر دیکھ کر ہی حکم لگایا جائے گا کہ آیا کفارہ اس میں بنتا ہے یا نہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ سحری کا نوالا منہ میں تھا کہ صبح ہو گئی، یا بھول کر کھا رہا تھا، نوالا منہ میں تھا کہ یاد آ گیا اور نگل لیا، تو دونوں صورتوں میں کفارہ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ یاد آنے کے بعد اس نے نگلا ہے تو قضا کے ساتھ کفارہ واجب ہے، مگر جب منہ سے نکال کر پھر کھایا تو صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں، کیونکہ اب اس نے منہ سے نکال کر پھر کھایا ہے تو لذت والا مطلب جنایت کا عمل نہیں پایا گیا، تو اس لیے یہاں پر پھر کفارہ ساقط ہو گیا ہے۔ کفارے کی جہاں تک بات ہے تو اس میں ہے کہ آپ اگر ایک روزہ توڑیں گے تو آپ کو ایک روزے کی قضا، اس روزے کی قضا رکھنی پڑے گی، اور اس کے ساتھ پے در پہ 60 روزے رکھنے پڑیں گے، یعنی کہ ٹوٹل 61 روزے رکھنے پڑیں گے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو 60 مساکین کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہوگا 2 وقت کا۔ اچھا، جو یہ روزے 60 روزے رکھنے والی بات ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے لگاتار 60 روزے رکھنے ہیں، درمیان میں ایک دن بھی نہیں چھوٹنا چاہیے، چاہے آپ 59 روزے رکھنے کے بعد بیمار ہی کیوں نہ ہو اور 60واں روزہ آپ کا چھوٹ جائے تو آپ کو پھر نئے سرے سے 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ جبکہ عورت کے معاملے میں تھوڑی چھوٹ ہے کہ اگر اسے حیض آ جاتا ہے ان روزوں کی گنتی کے درمیان، تو حیض کے جو دن ہیں ناغے کے تو انہیں نکال دیا جائے گا، اور باقی آگے اور پیچھے کے روزے ملا کر پھر وہ ٹوٹل روزے کاؤنٹ کیے جائیں گے۔ یہ تو تھی کفارے کی بات۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ہم روزے کے مکروہات کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔